بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر میں ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے، وچ مینس کہ اسلامی طور پر ہمارا جو ہے نیا سال کا وہ آغاز ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کی ڈیفینیٹلی اپنی خاص ایک روایات ہیں، خاص عبادات ہیں، خاص قسم کا ایک سوگ ہے جو کہ ہم مناتے ہیں، خاص قسم کی کچھ نظر نیاز ہے جو کہ کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا تعلق جس پروفیشن سے ہے وچ از دا پروفیشن آف نیوز، اور ہمارا تعلق کیونکہ سیاستدانوں سے رہتا ہے، سیاسی معاملات سے ہم جڑے رہتے ہیں، تو یہ جو سیاست ہے وہ محرم، رمضان، اس قسم کے مہینوں کو یا کسی بھی مہینے کو نہیں دیکھتی، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر ہر روز ہی سیاست ہو رہی ہوتی ہے، ہر روز کیا ہر گھنٹے ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر گھنٹے ہمیں سیاسی لطیفے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے جو سیاسی لطیفے ہیں وہ بند ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ سیاسی لطیفہ ہی ہے نا، یہ لطیفہ ہی ہے کہ علیمہ خان پھر سے وکٹم کارڈ کھیل رہی ہیں، اور یہ لطیفہ ہی ہے کہ وہ دہائیاں دے رہی ہیں کہ جی عمران خان کو تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ لطیفہ ہی ہے کہ 22 گھنٹے تک ان کو بند رکھا جاتا ہے۔ یہ لطیفہ ہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر بجلی نہیں آتی، اور یہ لطیفہ ہی ہے کہ اگر بجلی آتی ہے بقول پی ٹی آئی کے تو ان کو پنکھا نہیں دیا جاتا، اس بجلی کے اوپر صرف جو ہے وہ بتی جل رہی ہے، لائٹ جل رہی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے، میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ لطیفہ ہے، کہ اب ظاہر ہے کہ وہ جیل میں قید ہے۔ سرینا ہوٹل میں تو قید نہیں ہے، جیل کی اپنی صعوبتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی اس کی ایک سٹرگل ہوتی ہے، جیل ہوتی ہے۔ جیل کو ایسے ہی تو جیل نہیں کہتے نا، بند ہی رکھا جاتا ہے جیل کے اندر۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ، اور آج تک نہیں سنا کہ جیل کے اندر کوئی قیدی آزاد ہو۔ جیل کے اندر قیدی جاتے ہیں جو قید میں ہی رہتے ہیں اور بند ہی رہتے ہیں، اور محفلوں کی اجازت بھی جیلوں میں نہیں دی جا سکتی نا، کہ آئیے آپ نے سر آج آپ لنچ پہ آنا چاہتے ہیں، آپ کے عمران خان کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں، آج آپ عمران خان کے ساتھ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اجازتیں نہیں دی جا سکتی۔ تو جیل میں نہ محفلوں کی اجازت دی جا سکتی ہے، جیل کے اندر قیدی ہی جاتے ہیں، جیل کے اندر بند ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ اوپر سے جتنے چاہے مرضی تڑکے لگا لیں کہ 22 گھنٹے کی قید تنہائی ہے، یا بتی ہے، یا پنکھا ہے، یا کولر ہے، یا نہیں ہے، یا ٹریڈمل ہے یا نہیں ہے، یا سائیکل دی گئی یا نہیں دی گئی، ملاقات کے لیے اتنا وقت تھا، اتنا وقت کیوں نہیں دیا گیا، وہ پیچھے جو فرشتے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں ملاقات کے ٹائم پر، تنہائی میں کیوں نہیں ملاقات کرنے دی گئی۔ یہ دہائیاں ہیں، لیکن یہ دہائیوں سے کہیں زیادہ مجھے لطیفہ ہی لگتا ہے، کیونکہ جیل کیا ہے، جیل کو ایسے ہی تو نہیں جیل کہا جاتا، ایک چیز۔ دوسری چیز جناب والی کہ ایک اور نیا بڑا الٹیمیٹم آ گیا، بلیک میلنگ۔ پی ٹی آئی کی بڑی ساری بلیک میلنگ سامنے آئی ہے، اور وہ بلیک میلنگ یہ ہے کہ جی 10 محرم کے بعد بس احتجاج کی کال دی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، اس پر مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ 10 محرم کے بعد یہ جو احتجاج کی کال ہے نا، یہ مکمل طور پر ناکام ہونی ہے، کیونکہ یہ احتجاج کی کال نہیں ہے، یہ عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ضلالت کا اعلان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کتنے دن رہ گئے 10 محرم میں؟ ہفتہ اور اتوار، یوم عاشور ہے، 9ویں 10ویں محرم ہے، اور اس ٹائم پر جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ 7 دنوں کے بعد، ایگزیکٹلی 7 دنوں کے بعد ان کا ذلیل و خوار پروگرام شروع ہونا پی ٹی آئی کا، اور پھر اس کے اوپر بھی انہوں نے کہنا ہے کہ اب ہمیں باہر نکلنے ہی نہیں دیا گیا، پولیس نے چھاپے مارے، ہمیں کوئی نکلنے ہی نہیں دینے جا رہا تھا، تو ہم کیسے احتجاج، مطلب کہ ان کا جو انقلاب ہے وہ اجازت کے مرہون منت ہے۔ ان کا جو انقلاب ہے وہ ایک پولیس کے روک کے اوپر، پولیس کے چھاپے کی مرہون ملت ہے، کہ ان کو تو انقلاب لانے کے لیے بھی اجازت چاہیے، ان کو تو انقلاب بھی ٹھیک نہیں ملا، باتیں پھر یہی کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 10 محرم کے بعد جس احتجاج کی کال دی جا رہی ہے وہ مکمل ناکام ہوگی، اور یہی وہ ثبوت ہوگا کہ پارٹی رہنما اب اپنے بانی عمران خان کے فیصلوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اور جی ویٹو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ علیمہ خان سچ بول رہی تھی، جو 3-4 دن پہلے وہ کہہ رہی تھیں، جب میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی، کہ علیمہ خان کہہ رہی تھیں کہ وہ جو کے پی کے اندر جو بجٹ منظوری ہوئی، اور اس پوری ایپیسوڈ کے اندر انہوں نے کہا نا کہ جو مائنس کیا گیا ہے عمران خان کو، میں تو تبھی بول رہی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ آپ کو اب پتہ چلا، علیمہ باجی
تو یہ تو وہ صحیح کہہ رہی تھی، کہہ صحیح رہی تھی، وہ الگ بات ہے کہ ان کو دیر سے پتہ چلا کہ علیمہ خان صحیح کہہ رہی تھیں، سچ بول رہی تھیں کہ ہر وقت انتشاری اور احتجاجی سیاست کی کال دینے والے عمران خان اب واقعی مائنس ہو چکے ہیں اور ان کو ان کی اپنی پارٹی نے مائنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کیا پارٹی نے عمران خان کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. اس لیے اعلان بغاوت کر دیا ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ پارٹی کے سرکردہ رہنما چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے یعنی شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو مذاکرات کی آفر ہے اس کو قبول کیا جائے، مگر عمران خان مسلسل انکاری ہیں. اور عمران خان کے انکار کے بعد انہوں نے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کے سب کے نام بھی آپ کو بتاؤں گی، انہوں نے شاہ محمود قریشی سمیت سینئر لیڈرشپ سے رابطہ کر کے ایک خط کی صورت کے اندر مشورہ نما اپنی خواہش کا اظہار کیا. اور یہ سچی ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ عمران خان کے علاوہ جو پوری پارٹی ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی میں ڈیٹیل ابھی آپ کو اور آگے چل کے بھی بتاتی ہوں. لیکن 10 محرم کے بعد یہ جو احتجاج کی کال کا یہ کہہ رہے ہیں بار بار، وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر کسی قسم کی کوئی بھی تحریک چلانے کی کوشش کی تو سختی سے انہیں روکا جائے گا، آہنی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا، ان کے ساتھ سختی کی جائے گی. اب تو سیدھا سیدھا سوال ہے کہ بھائی پی ٹی آئی اور قوم یوتھ اور یوتھیا بریگیڈ یہ کیوں چاہتی ہے کہ ان کے خلاف مزید مقدمات بنے؟ کیونکہ اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ لاڈلا پن ان کا ختم ہو چکا ہے، جس کے بلبوتے پر یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کی یوتھیا بریگیڈ، جی میں آپ ہی لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ سارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کا لاڈلا پن ختم ہو چکا ہے. آپ لوگ پورے ملک کا نظام درم برم کر دیتے تھے، جن کے سر پر اب وہ لوگ نہیں رہے، وہ فیض یابی کی ہوائیں نہیں رہی، وہ آشیرواد نہیں رہے. آپ کے جانبدار امپائر خود کسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو بھائی آپ نے کس منہ سے آپ نے 10 محرم کے بعد جو ہے احتجاج کرنا ہے، اور کس منہ سے آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف اور اپنی طرف سے جی فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف آپ نے سڑکوں پر آنا ہے. وہ سیدھا کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا پدی کا شوروا. تحریک انصاف میں دھڑے بندی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے تو عمومی طور پر 2 موقف سامنے آتے تھے، ایک موقف جیل میں قید رہنماؤں کا ہوتا تھا اور دوسرا مگر متضاد موقف جیل سے باہر دستیاب قیادت کا ہوتا تھا. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ جیل میں قید عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی حمایت میں ٹرینڈ کرتا نظر آتی تھی، جبکہ اقتدار کے مزے لوٹنے والے جیل سے باہر دستیاب قیادت کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جیل میں قید رہنما بھی تقسیم کا شکار ہیں. عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے اور اپنی ضد پر قائم ہیں کہ وہ مذاکرات صرف اور صرف عسکری قیادت کے ساتھ کریں گے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوج نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، بار بار فوج کہہ چکی ہے، بار بار فیلڈ مارشل صاحب کہہ چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آئی ایس پی آر بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی چیف اور اپنے ادارے کی پالیسی بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بار بار ان کو کہہ چکے ہیں ہم نے سیاست میں بات نہیں کرنی، ہم نے آپ سے ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کرنی. ان کو بات شہباز شریف صاحب سے کرنی پڑے گی، حکومت سے کرنی پڑے گی. اس ٹائم پر حکومت نے بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ جی آؤ جی ہمارے ساتھ آ کے ملاقات کر لو یا ہمارے سے آ کے مذاکرات کر لو. ٹھیک ہے، حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی ایک ٹیم ہے، ان کی کوئی مذاکراتی کمیٹی ہے، حکومت نے اپنے دروازے ضرور کھلے رکھے ہیں کہ ٹھیک ہے فائن، اف یو وانٹ ٹو ٹاک کم ٹاک ود اس. ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سنیں گے. لیکن بھائی یہ بھی بندے کی پتروں کی طرح بات کرے نا. آتے ہی سب سے پہلے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پرول پہ نکالو، پرول پہ نکالو، ان کی سزا ختم کرو، یہ کرو وہ کرو. مطلب کہ پتہ نہیں کہ اپنے آپ کو اونچ کا پیر سمجھتے ہیں. تو یہ اسٹیٹس یہاں پر کلیئر کرنا بے حد ضروری ہے کہ یہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادارہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، منع کر دیا ہے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، ان کو تو غیرت بھی نہیں آتی، ان کو تو یہ شرم بھی نہیں آتی، ان کی تو یہ سیلف رسپیکٹ بھی مر گئی ہے کہ ختم ہو گئی ہے سیلف رسپیکٹ. پتہ نہیں تھی بھی کہ نہیں تھی کہ بھائی ایک ادارہ بار بار کہہ رہا ہے ہم نے نہیں کرنی، یہ ہم نے جی اصل حکمرانوں سے بات کرنی ہے، ہم نے اصل باتیں کرنی ہے جمہوریت کی. لیکن جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے، لیکن وہ جمہوریت کی خاطر بات انہوں نے فیلڈ مارشل سے اور فوج سے کرنی ہے، یعنی پیپل ان یونیفارم. ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ کہیں کہ بھائی اگر نہیں بھی ہے طاقت کسی سویلین کے پاس، لیکن ہم پھر بھی ہم سویلین ہیں، ہم سیاستدان ہیں، ہم سیاستدانوں سے بات کریں گے. پھر اتنا گردہ تپڑ مادہ اپنے اندر پیدا کرے نا، وہی نا گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، بالکل یہ والی ان کی صورتحال ہے. خیر جی،
तो मैं किधर थी? मैं इधर थी कि भाईजान जो PTI है उसके अंदर तकसीम हो गई है और इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से एक बार फिर इनकार कर दिया है और अपनी ज़िद पर कायम है कि वो मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ अस्करी क़यादत के साथ करेंगे। ब्लैकमेलिंग के तौर पर उन्होंने पार्टी को हिदायत की है कि यौम आशूर के बाद वो एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हैं। एहतजाज कैसे होगा और कहाँ होगा, इसकी तफसील उन्होंने पार्टी के उस सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को बता दी है जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सूबाई बजट के मामले पर गद्दार डिक्लेयर कर चुका है। इमरान खान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकारी हैं और एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं, मगर जेल में कैद दीगर रहनुमाओं ने इमरान खान के इस हुक्म को वीटो कर दिया है और एक ख़त के ज़रिए सियासी मुज़ाकरात के आगाज़ का मशवरा दिया। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा एंड एजाज चौधरी, उन्होंने पार्टी के नाम एक खुला खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि मुल्क को दरपेश संगीन सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता सियासी मुज़ाकरात हैं, इसलिए सियासी और इदारा जाती सतह पर फौरी मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। ये मौक़िफ़ इमरान खान के उस बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर करते रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मी, अपनी ढिठाई पर कायम है और PTI मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से किसी किस्म की बातचीत करने के लिए इमरान खान जो है वो तैयार नहीं है और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को मुमकिन समझते हैं। मगर जेल में कैद दीगर सीनियर रहनुमाओं की सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो हुकूमत से मुज़ाकरात के कायल हैं। ये पेशरफ्त PTI की आला क़यादत के अंदर बढ़ते इख्तलाफात की भरपूर अक्कासी कर रही है। लाहौर की जेल में कैद उन रहनुमाओं के मुताबिक मुल्की तारीख़ की बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद तरीक़ा मुज़ाकरात हैं और किसी भी जानब से पहल को तनकीद का निशाना बनाना दरअसल इस अमल को साबुताज करने के मुतरादिफ होगा। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस ख़त की तस्दीक करते हैं और ख़त की तस्दीक करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें ख़त मिल गया है और वो उस पर गौर कर रहे हैं। पार्टी ज़राए बता रहे हैं कि जेल में कैद रहनुमाओं का ये ख़त पार्टी के कुछ ऐसे सरकर्दा रहनुमाओं की मुशावरत के साथ जारी किया गया है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने इस राय को मुस्तरद कर दिया। अब नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल से बाहर मौजूद पार्टी क़यादत अपने लीडर के दो टोक हुक्म के बावजूद आज तक एक भी मुतासिरकुन तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुई है। हर फाइनल कॉल का अंजाम PTI की मज़ीद तकसीम पर हुआ है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जेल से बाहर मौजूद PTI के लोगों ने आज तक अपने लीडर को रिहा कराने के लिए कोई भी संजीदा एफर्ट नहीं की है। ताकत के ऐवानों में मौजूद रहनुमा अपनी सियासी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, सरकर्दा रुपोश रहनुमा गिरफ्तारी के खौफ से बाहर आने को तैयार नहीं और बैरून मुल्क फरार रहनुमा वापस आकर किसी तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। तो जेल से बाहर मौजूद PTI रहनुमाओं ने अमलन अपने बानी चेयरमैन को डिसोन कर दिया है और सारी सपोर्ट सिर्फ बातों की हद तक नजर आती है। इसकी एक वजह इमरान खान का गैर सियासी और गैर संजीदा रवैया भी है, जिसकी बदौलत PTI मौजूदा हालात तक पहुंच चुकी है। हर वक्त की इंतशारी और एहतजाजी सियासत ने इमरान खान के फैसलों को बेवुक़्त कर दिया है और अब सूरत हाल ये है कि जेल में कैद दीगर सीनियर लीडरशिप भी अपने बानी के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है। इस सियासी पेशरफ्त के बाद ये कहा जा सकता है कि अलीमा खान बिल्कुल ठीक कह रही थी। इमरान खान अब मुकम्मल तौर पर माइनस हो चुके हैं। सूबाई बजट का मामला हो या एहतजाजी तहरीक का, उनके फैसलों को किसी तौर पर माना नहीं जाएगा। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इस बगावत का सबूत तब सामने आएगा जब 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान के हुक्म पर होने वाला एहतजाज मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करती हुई नजर आएगी। ये है टोटल जमा खर्च अब तक का, जितनी भी नफरत, इंतशार और टुच्ची सियासत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।